الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب زکوٰۃ الورق والذہب، چاندی اور سونے کی زکوٰۃ۔ حدیث مبارکہ پڑھنے سے قبل مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سونے اور چاندی کا نصاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور اگر اس کو ہم موجودہ وزن کے حساب سے لے کر جائیں تو جس شخص کے پاس 51 تولہ چاندی موجود ہے وہ شخص صاحب نصاب ہے، اور جس شخص کے پاس 7 تولہ سونا موجود ہے وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب آئیے ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ پہلی روایت حدیث نمبر 1790، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہیں ابو اسحاق، جو عن کے ساتھ روایت کو بیان کرتے ہیں اور وہ مدلس راوی ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں گھوڑوں اور غلاموں کا صدقہ معاف کر دیا ہے، لیکن نقدی میں سے 40واں حصہ ادا کرو، یعنی ہر 40 درہم میں سے 1 درہم۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ بیان ہوا ہے غلام اور گھوڑوں کے بارے میں، اور دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے چاندی کے بارے میں۔ گھوڑے اور غلام کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ کوئی بھی روایت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی جس سے گھوڑے اور غلام کا نصاب ہمیں معلوم ہو سکے۔ جس طرح کہ چاندی کا نصاب معلوم ہے، سونے کا نصاب معلوم ہے، اونٹ کا نصاب معلوم ہے، بکریوں کا نصاب معلوم ہے، باقی چیزوں کا نصاب معلوم ہے، لیکن غلام اور گھوڑے کے نصاب کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، اور یہ روایت بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، جس سے یعنی مسئلہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ اونٹ کے گھوڑے کے اوپر اور اسی طرح غلام کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان کو کاروبار کی نیت سے، ان کو کاروبار کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی گھوڑے سے تجارت کی جا رہی ہے، غلام سے تجارت کی جا رہی ہے، تو اس مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور یہی بات امام بیہقی رحمہ اللہ نے اکثر علماء کا قول نقل کیا سنن کبریٰ البیہقی کے اندر۔ بہذا قول عامت اہل العلم، فرماتے ہیں یہ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بھی تاجروں سے مال تجارت پر زکوٰۃ وصول کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تو لہٰذا اگر ان کو تجارت کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہے گھوڑے کو اور غلام کو، تو پھر ان کی تجارت کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن بذات خود گھوڑے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، بذات خود غلام کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ بیان ہوئی چاندی کے متعلق کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 40 درہم میں سے 1 درہم ادا کرو۔ چاندی کا جو نصاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ 5 اوقیہ، یہ آگے روایت بھی آئے گی کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 1 اوقیہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور پھر 200 درہم یہ بنتے ہیں۔ اور 200 درہم کی جو مقدار ہے، اگر ہم تولے کے حساب سے اس کو لے کر جائیں گے تو 51 تولہ بنتا ہے۔ چاندی اگر 51 تولہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگلی روایت سماعت فرمائے۔ عبداللہ بن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر 20 دینار یا اس سے کچھ زیادہ میں سے آدھا دینار اور 40 دینار میں سے 1 دینار وصول کیا کرتے تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ سونے کا جو نصاب ہے، جیسا کہ میں نے درس کے شروع کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ 7 تولہ ہے، کہ اگر کسی شخص کے پاس 7 تولہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، کہ اس کے پاس 7 تولہ سونا موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کو اس میں سے 1/4 تولہ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اس نے خرچ کرنا ہے، یعنی کہ 40واں حصہ اس میں سے دینا ہے، 2.5% جس کو ہم کہتے ہیں۔
अब यहाँ पर एक और मसला समझते जाइए ज़िम्नन, क्या नकदी उसको हम चांदी के साथ मिलाएंगे या सोने के साथ? अगरचे हमारा ज़र मुबादला ये जो नकदी है ये सोने का है, यानी सोने रखा जाता है, उसके बाद ये नकदी हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर उलमाए किराम ने, तमाम उलमा ने, यानी सऊदी उलमा और पाकिस्तान के किबार उलमा ने यही बात राजे करार दी है कि गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, उनके हुकूक़ का ख्याल रखते हुए हमें नकदी को चांदी के साथ मिलाना पड़ेगा। किसके साथ मिलाना पड़ेगा? चांदी के साथ। क्योंकि अगर हम उसको सोने के साथ मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, बहुत सारे लोग वो साहिब निसाब नहीं होंगे और इस तरह फिर गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन वो इस काम से महरूम हो जाएंगे कि लोगों के मालों में उनका जो हक़ था उससे वो महरूम कर दिए जाएंगे। तो इसलिए नकदी को हम चांदी के साथ मिलाएंगे, यानी जो चांदी का निसाब है वही निसाब किसका है? नकदी का है कि 51 तोला चांदी की जो कीमत बनेगी, अगर इतनी कीमत इंसान के पास मौजूद है और उसके ऊपर साल गुजर चुका है तो वो शख्स साहिब निसाब है और उसमें से वो ज़कात अदा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हदीस मुबारक समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।